پیارے دوستو، قرآن کریم کا ایک ایسا کلام، ایک ایسی آیت کریمہ، اگر اس کو ایک بار پڑھ یا سن لیا جائے تو اس کو پڑھنے اور سننے سے اللہ تبارک تعالیٰ ایسی جگہ سے اتنا رزق، اتنی مال و دولت عطا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ دعا کریں، اے اللہ، اے غفور الرحیم، ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، ہماری عبادتوں کو قبول کر۔ اے اللہ، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ اے اللہ، آخرت میں اپنا دیدار نصیب کر، مرتے وقت کلمہ نصیب کر۔ اے اللہ، جو بیمار حال ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا کر۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیا پتہ کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کا ایک ایسا کلام، ایک ایسی آیت کریمہ، اگر کوئی شخص اس کلام، اس آیت کریمہ کو یاد کر لے، یاد کرنے کے بعد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے روزانہ اس کا ورد کیا کریں، یا کسی ایک وقت پر، یعنی کسی وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جنماز پہ بیٹھ کر اس کا ورد کر لیا کرے، اس کو کم سے کم 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ اس اسماء پاک، اس کلام، اس آیت کریمہ کو پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ تعالی اس کلام کی فضیلت اور برکت سے وہ شخص کبھی بھی کسی کا محتاج نہ رہے گا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اس شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی جگہ سے اتنا رزق، اتنی مال و دولت عطا کرے گا جس کا اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اس رزق کا استعمال وہ خود بھی کرے تب بھی ختم نہ ہوگا، غریبوں کی مدد کرے تب بھی ختم نہ ہوگا۔ تو پیارے دوستو، جو لوگ اکثر رزق کی تنگیوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اور جن کو رزق کی تنگیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن لوگوں کا رزق تنگ ہو گیا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، دکان میں برکت نہیں ہے، دکان نہیں چلتی، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس پر بندشیں لگا دیں، یا پھر نظر بد کا شکار ہو گئے، یا کوئی دشمن ہمارے پیچھے لگ گیا ہے، اس نے ہم پر جادو ٹونا کر دیا، جس کی وجہ سے اکثر ہم لوگ رزق کی تنگیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ یا پھر کوئی شخص ایسا ہے جس نے قرض لے لیا کاروبار چلنے کے لیے، لیکن کاروبار نہ چل سکا، اس میں برکت نہ ہو سکی، اس وجہ سے وہ قرض کے بوجھ کے تلے دبتا چلا گیا، قرض مانو اتنا ہو گیا کہ پہاڑ کے برابر اب قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، قرض دار گھروں پر چکر لگا رہے ہیں، کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے، جو کام کیا تھا وہ کام رک گیا، اس کام میں رکاوٹیں پیش آ گئیں، کام میں بندشیں پیش آ گئیں۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کلام کا آپ لوگ روزانہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ورد کرنے کا معمول بنا لیں، یا پھر عصر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کریں، یا پھر سونے سے پہلے آپ لوگ اس عمل کو کریں۔ اب دھیان سے سنیں، اس عمل کو کتنے دن تک کرنا ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ لوگ اس عمل کو جس وقت بھی کریں گے اسی وقت روزانہ اس عمل کو کرنا ہوگا، اور اس عمل کو آپ لوگوں کو کم سے کم 7 دن تک کرنا ہوگا۔ اب دھیان سے سنیں عمل کا طریقہ۔ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو کریں تو پاک صاف اور باوضو ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد ہو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ کم سے کم 11 مرتبہ اس پیارے سے کلام کو کچھ اس طریقے سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پھر دھیان سے سنیں، اللہم اغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کو اس پیارے سے کلام کو کم سے کم 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اللہم اغفنی بحلالک عن حرامک
वअग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिबाक। 11 मरतबा इस प्यारे से कलाम को पढ़ने के बाद आखिर में आप लोग 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आप लोगों ने शुरू में पढ़ी है। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस अमल को करना है। उसके बाद आप लोगों को अल्लाह तबारक ताला से दुआ करनी है, यानी कि जैसे ही अमल पूरा हो जाए उसके फ़ौरन बाद ही अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। दुआओं को रो रो कर करें, दुआओं को गिड़गिड़ा कर करें, दुआओं को आजिज़ी होकर करें। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है अमल का तरीका समझ में आ गया होगा। तो आप लोग आज ही से 7 दिन तक रोज़ाना इस प्यारे से अमल को करने का मामूल बना लो। रिज़्क़ की तमाम तरह की तंगियाँ परेशानियाँ ख़त्म होकर अल्लाह तबारक ताला की माली मदद हासिल होगी। अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला रात को 9:30 बजे मुलाकात होगी एक और ख़ास वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।